بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم آزادی جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے نظم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی تعریف کی تھی۔ اس کے بعد احسان دانش کی پیراگراف نمبر 1 تھوڑا سا ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا۔ لیکچر نمبر 2 میں پھر ہم نے احسان دانش کی جو تھوڑی سی تعریف رہتی تھی، تعارف، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اہم تصانیف کے نام ہم نے پڑھے تھے۔ نظم آزادی جو ہے وہ ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی، اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتا دیے گئے تھے۔ اب ہم آزادی نظم جو ہے وہ ہر ایک شعر جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آیا احسان دانش نے جو ہے ایک ایک شعر میں جو ہے نظم آزادی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ پہلا شعر جو ہے ہمارے پاس، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ تو اس شعر میں احسان دانش جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں آزادی کے بارے میں، کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آزادی کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عبادت کا جو مقصد ہے آزادی کے جذبے کو جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے، کیونکہ آزادی جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہی سرمایہ ہے اصل۔ شاعر نے آزادی کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آزادی کے لیے جو کوششیں، جو جدوجہد کی جاتی ہے، اسے آزادی کا جذبہ تعمیر جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے اس جذبہ کو سر سے پاؤں تک یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ عبادت اور بندگی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ایک پرامن دین ہے، لیکن اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے تلوار اٹھانا جو ہے وہ بھی اسلام ہمیں اس بات کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور یہ فرض کفایہ بھی ہے جسے جہاد بھی کہتے ہیں۔ تو اسلام کے راستے میں جو ہے جان قربان کرنے والوں کو جو ہے وہ عظیم خوشخبریاں بھی جو ہے وہ سناتا ہے، کیونکہ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کی شہادت جو ہے وہ ان کے لیے خوشخبری کے مانند ہے، کیونکہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، ان کو ہم مردہ جو ہے وہ نہیں کہتے۔ تو اللہ کے راستے میں جو جان کی پرواہ کیے بغیر جو قربان کرنے والوں کو جو ہے یہ عظیم خوشخبریاں بھی سناتا ہے، اور آزادی کا تصور جو ہے وہ شہادت کے بغیر ممکن اور نامکمل بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی انسان کے سامنے آزادی کا تصور پیش کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے قربانی دینے والوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ آزادی کے متوالوں کو یعنی چاہنے والوں کو ملنے والی شہادت جو ہے دنیا و آخرت میں عزت و وقار کا شاندار مقام رکھتی ہے۔ تو شعر نمبر 1 میں جو ہے احسان دانش نے جو ہے یہ بتایا ہے ہمیں۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اس شعر میں جو ہے احسان دانش کیا فرماتے ہیں؟ اس شعر میں احسان دانش یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا جو ہے وہ نائب اور خلیفہ ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اور ہر انسان کا بنیادی طور پر جو ہے یہ حق بھی ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ آزاد پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی نظام میں ہر انسان کو بولنے، لکھنے، پڑھنے، حتیٰ کہ عقیدے اور مذہب کی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ ایسی آزادی کا کیا فائدہ جہاں انسان اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے، جہاں سوچوں پر پہرے ہو اور زبانوں پر جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہو، اور وہ اپنی بات کا جو ہے وہ اظہار نہ کر سکے۔ ایسی آزادی در حقیقت میں کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں میری نظروں میں در حقیقت غلامی کا دوسرا نام ہے، اور ایسی آزادی کو آزادی کہنا جو ہے وہ اس عظیم لفظ کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے، یعنی انسانیت و اخلاقیات کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے مثبت سوچ کا اظہار جو ہے جب انسان نہ کر سکے تو وہ آزادی جو ہے، آزادی کے نام کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اور شاعر نے بھی ہمیں جو ہے یہی بتایا ہے کہ جب انسان کے بولنے اور اس کے
خیالات کے اظہار پر پابندی لگا دی جائے تو وہ شخص جو ہے مکمل طور پر آزاد خود کو نہیں کہلا سکتا. یہ آزادی نہیں ہے شاعر کی نظروں میں، بلکہ آزادی لفظ کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے. اب شعر نمبر 3 کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں. فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی. اس شعر میں جو ہے وہ احسان دانش احسان دانش شعر نمبر 3 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ذوق و شوق کا عمل جو ہے وہ نشو و نما پا چکا ہے. یعنی کس طرح کہ شاعر کے خیال میں وہ جذبہ آزادی کے قافلے میں شامل افراد اور آزادی چاہنے والوں کے خون میں جو جوش و تاثیر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ شخص صرف اپنے لیے عمل میں نہیں آتا بلکہ اس کے لہو میں، اس کے خون میں ایک ایسی آزادی کی تاثیر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ قربانی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں، اور وہ پھر جو ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور آزادی ایک ایسی بھی نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں شاعر کہتے ہیں کوئی متبادل بھی موجود نہیں ہے، جو انسان جو ہے انسان میں حرکت پیدا کر دیتی ہے، اور انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور یوں انسان جو ہے انسانیت کا سب سے بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. تو اس تیسرے شعر میں احسان دانش نے جو ہے ہمیں یہی بتایا ہے. اب شعر نمبر 4 کی طرف ہم آتے ہیں. جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. شعر نمبر 4 میں احسان دانش نے یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی زندگی گزارنے کے تمام قواعد و ضوابط جو ہے، قانون، وہ اس میں جو ہے وہ موجود ہے، اور خالق کائنات نے جو ہے وہ اس معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق جو ہے وہ متعین کر کے ہر ایک کو مذہب کے مطابق آزاد حیثیت سے مذہبی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق جو ہے وہ دیا ہے، کہ کس طرح اس کو پڑھ کر ایک انسان کی زندگی کے تمام احکامات جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر وہ کس طرح جو ہے آزادی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اور یہ قرآن مجید جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام جو ہے وہ دیں گی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی جو ہے وہ نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی آسمانی کتاب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں جو ہے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ قرآن میں وہ سارے احکامات جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے. تو اب انسان کا کام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو احکامات جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور ابھی سے نہیں بلکہ آخر تک قیامت تک جو ہے اس سے لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھے اور اس میں موجود احکامات کی جو ہے وہ تفسیر کرے، تشریح کرے، اور اس کو پڑھے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے، ہم کس طرح کی زندگی گزارے، کس حد تک جو ہے اسلام نے ہمیں آزاد زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق دیا ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس میں موجود صحیح احکامات کی جو ہے وہ تشریح کرے، اس کی پاسداری کرے، اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گزارے. تو اس شعر میں احسان دانش نے جو ہے یہ بتایا تھا. اب شعر نمبر 5 کی طرف ہم آتے ہیں. لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. آزادی کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے
بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کا اس میں ذکر کیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بچھڑ گئے۔ تو اتنی قربانیوں کے باوجود ہم اب تک جو ہے وہ حقیقی آزادی سے، شاعر کہتے ہیں، جو ہے محروم ہے، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادی ایسی نعمت ہے جو مفت میں نہیں ملتی، کیونکہ جب اتنی زیادہ قربانیوں کے باوجود بھی جو ہے ہمیں صحیح طور پر آزادی نہیں ملتی، تو انسان جو ہے اور وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو آزادی ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے حاصل کی تھی، اس کو جو ہے وہ ہم صحیح طور پر، صحیح معنوں میں جو ہے اس آزادی کو ہم زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں اس کو ہم بہتر طور پر جو ہے وہ گزارے۔ مگر ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ ابھی تک جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، مگر وہ مکمل طور پر ہو نہیں سکتا۔ اب بھی ہم جو ہے وہ بیرونی جو ہے قرضوں میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو ہے وہ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد قوم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ایک الگ مملکت اور اپنی الگ حکومت ہونے کے باوجود ابھی تک ہم بین الاقوامی سامراج سے جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور غیروں کے جو ہے وہ رحم و کرم پر جو ہے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ ہماری حقیقی آزادی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بن چکے ہیں، اور اپنی جو الگ پہچان ہے، شخصیت جو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، مگر وہ قربانیاں بھی جو ہے وہ رائے گاہ گئی ہیں۔ تو اس شعر میں احسان دانش نے ان لوگوں کو حوالہ دیا ہے کہ جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ آزادی جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئی، اور ہم مکمل طور پر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوئے۔ اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں کہ شعر نمبر 6 میں احسان دانش نے کیا کہا ہے۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہیں کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ آزادی کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کے باوجود بھی آج تک ہم آزاد فضاؤں کو جو ہے وہ ترس رہے ہیں، اور سب کچھ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ صحیح معنوں میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے آزادی حاصل ہی نہیں کی، ہم جو ہے وہ برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ اور دوسری عالمی اداروں کی غلامی میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ہمارے قائدین غیروں کے آگے جھک گئے ہیں، اور یوں حقیقی آزادی کا خواب جو ہے وہ صرف اور صرف خواب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ ہم نے آزادی ہی جو ہے وہ حاصل نہیں کی، بلکہ آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ گئیں۔ آج ہمارا ملک، ہماری سیاست جو ہے وہ غیروں کی رحم و کرم پر ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ احسان دانش نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیاں ہے تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ اس کتاب نے خانہ بدوشوں اور صحرائیوں کو، یہ لفظ صحرا نہیں ہوتا، صحرا ہوتا ہے، صحرائیوں کو جو ہے پوری دنیا کا حکمران بنا دیا۔ مثال کے طور پر یعنی تاکہ نسیاں ہے، میں زیب تاکہ نسیاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ ہم اس کو رٹتے ضرور ہے، ضرورت کے وقت ہم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، مگر پوری طور پر توجہ کے ساتھ کبھی ہم نے اس کی تفسیر نہیں کی، وضاحت نہیں کی، ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ کیا بیان کیا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ تعجب ہے، یعنی اس میں جو موجود احکامات ہیں ہم اس کو پڑھتے تو ضرور ہیں، مگر اس کی تفسیر ہم نے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے لیے یعنی آزادی کے حوالے سے یا ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ کیا احکامات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ یعنی ہم اس کی انقلابی کتاب کو جو ہے طاق پر رکھ کر بھول گئے ہیں۔ ہم اس کتاب کو رٹتے ضرور ہیں،
مگر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ دشوار سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں ایسا کوئی گوشہ نہیں جہاں اسلامی نظام نافذ ہے، موجود ہے۔ اس طرح مخلوق خدا ایک دفعہ پھر غلام بن چکی ہے، اور بدقسمتی سے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا کہ صحیح معنوں میں اس کتاب کو دنیا کے سامنے صحیح ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن میں انسان کے لیے صحیح احکامات جو ہے وہ کیا بیان کیے ہیں۔ اگلے شعر میں ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش جو ہے اس شعر میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو آزادی بہت عزیز ہے، یعنی آزادی چاہنے والے ہیں، وہ دیوانوں کی طرح آزادی کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ آزادی کے مخالفین نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا ہے تاکہ آزادی کا خواب جو ہے پورا نہ ہو سکے، لیکن آزادی ان طریقوں سے جو ہے وہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ قید خانے کی دیواریں چیخ چیخ کر جو ہیں پکار رہی ہے کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے اور کوئی اس کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکتا۔ آزادی کی منزل نہایت قریب ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں جو آزادی کا راستہ روکا ہوا ہے، ان مخالفین کے سارے طریقے اور ساری تدبیریں جو ہیں وہ ضائع ہو جائے گی، اور ایک نہ ایک دن صحیح الفاظ میں اور صحیح معنوں میں ہم مکمل طور پر جو ہے وہ آزادی حاصل کر لیں گے۔ آخری شعر میں تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ یہ نظم کا جو ہے وہ مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص جو ہے دانش استعمال کیا ہے۔ تو اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آزادی چاہنے والے نہایت بے قرار ہے، شاعر ان کو پتنگوں سے جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے، پروانوں سے جو ہے وہ یعنی پتنگوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح پروانے روشنی پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ دیوانے بھی جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آج یہ پروانے دنیا کی محفل میں سامنے آ چکے ہیں تاکہ آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے پیش کر سکے، لیکن چونکہ مخالفین زیادہ اور طاقتور ہے اس لیے تاحال ابھی تک آزادی کی شمع حاصل نہ ہو سکی۔ آزادی حاصل کرنے والوں کی قربانیاں بے شک تعریف کے قابل ہے، لیکن ظالمانہ نظام کا ابھی تک راج ہے، اور اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہے کہ اس کو اکھاڑنا شاید اتنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غلامی کا اندھیرا بدستور جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ احسان دانش کی تصنیف کردہ کتاب فصل سلاسل سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں کہ مشق کیا ہے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کے قافیہ اپنی کاپی میں لکھے۔ تو قافیہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم آواز الفاظ جو ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے اور باقی اشعار میں دوسرے مصرے میں جو ہے وہ ردیف سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو اس نظم کے قافیے جو ہے اپنی کاپی میں لکھے، تو نوٹس میں آپ کو یہ ملیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس دیکھیں، یہ پہلا شعر جو ہے ہم قافیہ ہے، تو یہ شعر کا جو ہے یہ مطلع کا شعر ہے، یعنی اس میں دیکھیں تعمیر، تحریر، تقریر، تحقیر، تاثیر، تفسیر، تعمیر، تصویر، تفسیر، تصویر، تنویر، یہ ہمارے پاس اس نظم میں جو ہے وہ ہم قافیہ الفاظ ہے۔ پھر کویسچن نمبر 2 ہے، اس نظم کی ردیف کی نشاندہی کرے۔ تو ردیف کی تعریف ہمارے پاس ہے، ردیف کی تعریف ہمارے پاس یہ ہے کہ ردیف کیا ہے؟ شعر کے آخر میں آنے والا لفظ یا الفاظ جو بار بار بغیر کسی تبدیلی کے، یا اس میں کبھی کبھار اگر بند کی صورت میں ہو تو وہ تبدیلی آ بھی جاتی ہے، آخر میں آنے والے الفاظ یا لفظ یا الفاظ جو بار بار آتے ہیں، ردیف جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اس نظم میں لفظ آزادی جو ہے وہ ردیف ہے۔ ہمارے پاس ہر شعر کے آخر میں ردیف کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔
تو ردیف ہمارے پاس اس نظم کی ردیف ہمارے پاس آزادی ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، متن کے حوالے سے خالی جگہوں کے لیے درست الفاظ کا انتخاب کرے۔ وہ آزادی میری نظروں میں ہے ڈیش آزادی، تحقیر جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا، ڈیش کے پردے میں قرآن، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی، ڈیش ہے زینت۔ پینسل کے ساتھ آپ اس کو جو ہے کتابوں پہ پر کریں۔ نیکسٹ ہے صفحہ نمبر 104 پہ، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے ڈیش دیوانے، نیکسٹ میں ہے مگر زندہ کے دروازے پہ ہے ڈیش آزادی تصویر، اور پھر کویشچن ان باقی کویشچن کے جو ہے پوری مشق کی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ آپ کو اسکول سے ملیں گے۔ پھر کویشچن نمبر 6 کی طرف دیکھیں، نامکمل میں ناسابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں سے 2 الفاظ بنائیں۔ سابقے کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ سابقہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ ہے، جملے ہیں سراپا، تحقیر، تحیر، توقع، سلاسل، تنویر آزادی اور تاثیر، ان سب کے معنی جو ہے وہ میں آپ کو نظم پڑھاتے ہوئے بتا چکی ہوں۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ جملے آپ خود بنائیں۔ قواعد کی روح سے درج ذیل کس قسم کے مرکبات ہے؟ مرکبات آپ لوگ جو ہے 8 اور 9 میں بھی پڑھ چکے ہو کہ مرکبات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس ایثار و عمل، یہ ہمارے پاس مرکب عطفی ہے کیونکہ اس کے درمیان وہ کا لفظ ہے اور وہ ہمارے پاس جو ہے وہ حروف عطف میں آتا ہے۔ تقریر آزادی، اب رے کے نیچے جو ہے وہ زیر ہیں، یعنی آزادی کی تقریر، تو اس میں کی کا لفظ آیا ہے اور کا کے کی کے الفاظ ہمارے پاس حروف اضافت میں آتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے مرکب اضافی ہے۔ قرآن کے پردے، تو قرآن کے پردے ہمارے پاس جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ اس کے درمیان جو ہے وہ کے کا لفظ آیا ہے اور کے کا لفظ ہمارے پاس حروف اضافت میں آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے۔ پھر ہے توقع سلاسل، توقع سلاسل میں وہ کا لفظ آیا ہے جہاں پہ اور وہ کر پھر ایسے الفاظ آئے جو 2 لفظوں کو آپس میں ملائیں تو وہ ہمارے پاس مرکب عطفی ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ کا لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس حرف عطف میں آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس مرکب عطفی ہے۔ اب ہمارے پاس مطلع ہے، اس کی تعریف ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں کبھی کبھار ردیف آتی بھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا۔ پہلا اس لیے مطلع ہے کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں مطلع ہمارے پاس تعمیر اور تحریر، جبکہ باقی اشعار میں تقریر، تحقیر، تو یہ اس کا مطلع اول ہے اور یہ مطلع جو ہے مطلع ثانی ہے، تو اس میں ہمارے پاس 2 مطلع ہیں، دیکھیں تقریر آزادی اور تحقیر آزادی، تعمیر آزادی اور تحریر آزادی، تو اس میں ہمارے پاس 2 مطلع آ جاتے ہیں، تو عموماً جو ہے وہ پہلا شعر جو ہے وہی مطلع ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے مقطع، غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی کبھی استعمال کرتا بھی نہیں ہے اور کبھی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اب قافیہ ہے، قافیہ کی تعریف میں نے بتا بھی دی ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو وزن اور آواز میں یکساں مگر معنی کے اعتبار سے جدا ہو قافیہ کہلاتے ہیں۔ ایسے اس نظم میں تعمیر، تحریر، تاثیر، تعمیر قافیہ جیسے پہلے میں بیان کر چکی ہوں، یہ اس کے قافیے ہے۔ آخر میں ردیف ہے، ردیف کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ شعر کے آخر میں آنے والا لفظ یا الفاظ جو بار بار آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں، جیسے اس نظم میں آزادی لفظ جو ہے ردیف ہے، اور اشعار کی صورت میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، دیکھیں آزادی ہر ایک شعر کے دوسرے مصرے میں پھر جو ہے آزادی کا لفظ آیا ہے، تو یہ ہمارے پاس اس نظم کی جو ہے وہ ردیف ہے۔ تو یہ ہماری جو پہلی نظم تھی، نظم آزادی، یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے نوٹس آپ کو جو ہے وہ اسکول سے ملیں گے اور اس کو پڑھیں اور اس کو پھر جو ہے سمجھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔